ابھی تو ہم پر پابندی لگی نہیں ہے، ابھی تو صرف بات ہو رہی ہے نا، ہم پر پابندی لگی نہیں ہے اور آئل پرائسز جو ہیں وہ $100 پر بیرل تک جا رہی ہیں. تو اس پابندی کا نقصان ہمیں ہو رہا ہے یا ان کو ہو رہا ہے؟ اس پابندی کا نقصان تو ان کو ہو رہا ہے. اور یہی ہوا پریکٹیکلی، آپ دیکھیں کہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی اکنامی کو لون بیسڈ اکنامی نہیں قرار دیا ہے. انہوں نے اپنی اکنامی کو ڈالر سے بھی الگ کر دیا اور اپنی اکنامی کو انٹرنیشنل کرنسی میں یورو میں چلا رہے ہیں. ہماری تو اتنی جرأت نہیں ہے کہ ہم اپنی معیشت کو ڈالر سے الگ کر سکیں. بھئی جو کرنسی مارکیٹ میں زیادہ اسٹیبل ہے آپ اس میں ڈیلنگ کریں، لیکن اس کے لیے جرأت چاہیے اس قسم کے فیصلے کرنے کے لیے. بہرحال زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں جلدی ہمیں گزرنا ہے. لون، قرض، ادھار، سود، اس کو بند کرنا ہوگا. اس کے بغیر آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. میں نے عرض کیا کہ جب قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ سود جو ہے، ربا جو ہے، انٹرسٹ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انٹرسٹ بیس اکانومی میں آپ ترقی کر جائیں؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اور اسی چیز کو آپ انفرادی زندگی پر لاگو کریں کہ اپنی زندگی سے قرض کو باہر نکالیں اور جو لے چکے ہیں اس کو جلد از جلد ادا کریں اور طے کر لیں کہ جتنے ہمارے ریسورسز ہیں اسی میں رہ کے ہمیں زندگی گزارنی ہے اور ادھار نہیں لینا ہے. ایسی کوئی ڈیلنگ نہیں کرنی ہے. جیب میں پیسے ہوں گے تو ہم چیزیں لیں گے ورنہ نہیں لیں گے. یہ جو کریڈٹ کارڈ فری میں تقسیم کر رہے ہیں لوگ، یہ کریڈٹ کارڈ جو ہے یہ ایک مغربی ممالک کی طرف سے ایک لعنت ہے جو ہم تک آ گیا ہے اور اس سے ہمیں اکسایا جاتا ہے کہ آپ کے جیب میں پیسے نہیں ہیں پھر بھی آپ خریداری کریں اور آپ 45 ڈیز میں پے کر دیجئے، آپ 55 ڈیز میں پے کر دیجئے، کوئی آپ کے اوپر سر چارج نہیں آئے گا، کوئی ایکسٹرا اس کے اوپر انٹرسٹ نہیں آئے گا، مارک اپ نہیں آئے گا. یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. جب انسان کے پاس پیسے نہ ہوں اور وہ شاپنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو آپ پھر بہت ساری چیزیں خرید لیتا ہے اور ٹھیک ہے کچھ مہینے تک تو ایسا چلتا ہے کہ انسان ودن ڈیو ڈیٹ اس کی پیمنٹ کر دیتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر پھنستا چلے جاتا ہے. اگر ایک پالیسی ہماری ہو کہ جیب میں پیسے نہیں ہیں ہم خریداری نہیں کریں گے، جب پیسے آئیں گے جب خریدیں گے. کیا ضرورت ہے کہ جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں پھر بھی ہم خریداری کریں اور جا کے اپنا امپریشن ڈالیں کہ جی ہم تو کریڈٹ کارڈ سے بھی خرید سکتے ہیں. پھر کبھی ضرورت پیش آتی ہے ہم کو اس کریڈٹ کارڈ سے کیش بھی نکالتے ہیں، جب کیش نکالتے ہیں تو اس کے اوپر مارک اپ لگ جاتا ہے. اور پھر یہ تو ایک پریکٹس ہے، جو لوگ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا فری، تو اس فری کی بھی کچھ قیمت ہوتی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. لفظ فری پہ کبھی نہ جایا کریں. آج کل کوئی کسی کو فری میں اپنا بخار بھی دینے کو تیار نہیں ہے. پھر آئے کہ آپ کو فری میں کوئی چیز دے دے گا، کیوں دے گا وہ فری میں؟ بیوقوف تو نہیں ہے وہ. اس فری کی قیمت کتنی ہے معلوم کرنا ہوگا. ایک کریڈٹ کارڈ میرے پاس تھا، کمپنی سے فون آیا کہ آپ کی ہر ٹرانزیکشن پر آپ کو ایک SMS فری آئے گا، آپ کہیں تو ہم ایکٹیویٹ کر دیں. میں نے کہا یہ فری کے پیسے کتنے ہیں؟ یہ فری ہے، بالکل پیسے کوئی نہیں ہے اس کے، بس کچھ نہیں ہوگا جہاں پہ بھی یہ ٹرانزیکشن ہوگی ایک SMS آپ کے پاس آ جائے گا. ان کیس کبھی غلط ٹرانزیکشن کوئی آپ کے نام پہ کرے آپ کے پاس SMS آ جائے گا. میں نے کہا نہیں، مجھے لیٹ می نو کہ پتہ چلے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں فری تو اس کا کیا مطلب ہے. پھر میں نے معلوم کیا اس بینک میں ایک اپنے برادر تھے کہ بھئی یہ جو فون آیا تھا میرے پاس کہ یہ فری ہے تو یہ کتنے کا فری ہے یہ تو بتائیں ذرا. تو وہ کہہ لیں گے 2 مہینے تک فری ہے اور اس کے بعد ہر SMS کے $1 یا پتہ نہیں کتنا کٹے گا. 2 مہینے تک تو یہ فری ہے، اس کے بعد کٹنا شروع ہوگا. تو یہ جو چیزیں ہیں، اور خاص کر میں اپنے نوجوانوں سے، بچوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو ٹیلی بینکنگ ہے، ٹیلی مارکیٹنگ ہے، اس سے بچیں. یہ چیٹنگ اور فراڈ ہے. اس میں تو میرا خیال ہے، میں فتویٰ تو نہیں دے سکتا لیکن سچویشن ٹو سچویشن بات ہوتی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کی تو جاب بھی صحیح نہیں ہے. ایک نوجوان نے مجھ سے کہا کہ میں ٹیلی مارکیٹنگ کی جاب ہے یہ کرنا صحیح ہے. میں نے کبھی مجھے نہیں معلوم کہ صحیح ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کوئی جنرل فتویٰ تو نہیں دے سکتا میں، لیکن اس میں جھوٹ کتنا انوالو ہے یہ بتائیں آپ. کہ وہ ایک پروڈکٹ ہے ہم اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں. میں نے کہا کیسے کرتے ہیں مارکیٹنگ؟ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جب آپ کسی کو کال کرتے ہیں تو اپنا نام کیا بتاتے ہیں؟ ایک دم وہ رک گیا. میں نے کہا کیا نام ہے آپ کا؟ جان ہے، اسمتھ ہے، مارٹن ہے، کیا ہے؟
نام ہی غلط بتا رہے ہیں آپ اپنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مارکیٹنگ کا آغاز ہی جھوٹ سے کرتے ہیں. آپ کا نام کچھ اور ہے، آپ اس میں نام کچھ اور بتا رہے ہیں. تو کوئی تو چیٹنگ ہے، کوئی تو فراڈ ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایک دوسرا نام دیا گیا. کیوں دیا گیا یہ نام؟ تو یہ جو ٹیلی مارکیٹنگ ہے، یہ جو فون پہ آپ سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے، یہ لے لیں، وہ لے لیں، یہ فری ہے، یہ آفر ہے، یہ اس میں زیادہ تر چیٹنگ، فراڈ اور آپ کو گھیرنے کی کوششیں ہیں. اس کے جان چھڑائیں. سیدھی سی بات ہے، جیب میں پیسے ہوں گے ہم خریداری کریں گے. ہماری جیب میں پیسے نہیں، ہم نہیں خرید رہے. جب پیسے آ جائیں گے جب خریداری کریں گے. اسی طریقے سے انسان کو بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے لون کی، پیسوں کی. حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، نہ پھیلائیں. کوشش کریں کہ اس کے بغیر گزارا ہو جائے. کبھی ہم خداوند عالم پر توکل تو کر کے دیکھیں، کبھی ہم اس پر بھروسہ تو کریں. کبھی ہم اللہ سے کہیں تو صحیح کہ بار اللہ میں تیرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہوں، میں تیرے اوپر توکل کرتا ہوں. بجائے اس کے کہ دیکھیں مشکلات تو ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے. تھوڑی سی مشکلات کیا ہمارے زندگی میں آئی، فوراً ہم نے جا کے ہاتھ پھیلا دیا. جب انسان کسی انسان کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتا ہے تو سب سے پہلے تو اپنی عزت نفس کا سودا کرتا ہے. جو اس کی سیلف ریسپیکٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور سب سے قیمتی چیز انسان کے اندر اگر کوئی چیز ہے تو اس کی عزت نفس ہے، اس کی خودداری. اس خودداری کو انسان دوسروں کا آگے گروی رکھوا دیتا ہے جب وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے. اور اس کو دوسرے انسان کے سامنے کیسے جھکنا پڑتا ہے، کتنا شرمندہ ہونا پڑتا ہے. اس سے جس قدر ممکن ہو انسان کو بچنا چاہیے اور اس کے بغیر گزارا کرنا چاہیے. ایک مرتبہ سختی میں گزارا کر کے تو دیکھیں ہم، اور خدا پر اعتبار تو کریں کہ خداوند عالم ہماری مشکلات کو حل کر سکتا ہے. کبھی ایسا تو ہو نا کہ ٹھیک ہے مشکلات سے گزارا کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ تھوڑی سی مشکل آئی فوراً ہم جا کے ہاتھ پھیلا دیں کسی آگے. تو خداوند عالم پر توکل، بھروسہ کرنا، بجائے اس کے کہ ہم انسانوں پہ بھروسہ کریں، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائیں، بجائے اس کے کہ اپنی خودداری کا سودا کریں، بہتر یہ ہے کہ خداوند عالم سے بہتری کی دعا کریں. توکل کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ اللہ دے گا تو کھائیں گے. ایسے تو اللہ کبھی کسی کو نہیں دیتا کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے کہ اللہ دے گا تو ہم کھائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے. لیس للانسان الا ما سعى. قرآن کہتا ہے انسان کے لیے وہی ہے جس کی کوشش کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا اس کو. کوشش کرنا انسان کا کام ہے، اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا اور نتیجے کو خدا پہ چھوڑ دینا یہ توکل ہے. اپنی طرف سے پوری کوشش اور نتیجے کو خدا پہ چھوڑنا، اس کا نام ہے توکل. توکل یہ نہیں ہے کہ کوشش ہی نہ کرے، ہاتھ نہ چلائے، پاؤں نہ چلائے، زحمت نہ کرے، جاب نہ کرے، بزنس نہ کرے، اور یہ کہہ رہے اللہ میاں دے گا تو میں کھاؤں گا. یہ اللہ رزق کا مالک تو خدا ہے. بے شک رزق کا مالک خدا ہے، لیکن اسی خدا نے تم سے کہا ہے کہ کوشش کرو. صلوات پڑھیے گا محمد علی تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ انسان کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، خدا پر توکل کرے، اپنے انفرادی معاملات میں بھی، اجتماعی معاملات میں بھی. اجتماعی کیفیت یہ ہے ہماری کہ ہم خدا پر توکل کرنے کے بجائے امریکہ پہ توکل کرتے ہیں. ہم امریکہ پہ انحصار کرتے ہیں، اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بچائے گا، وہ ہماری معیشت کو بچائے گا، وہ ہماری اکنومی کو بچائے گا، اور فوراً وہاں بھاگے جاتے ہیں اور وہاں سے جا کے مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قناعت پسندی جو اسلام ہمیں سکھا رہا ہے، یعنی جتنے وسائل ہیں اسی میں رہنا سیکھو. جس کو بزرگوں نے کہا ہے کہ جتنی چادر ہے اتنا پاؤں پھیلاؤ، اس سے زیادہ پاؤں نہ پھیلاؤ. جتنی چادر ہے اگر اسی میں ہم رہنا سیکھیں تو شاید نہ ہمیں قرض لینے کی ضرورت پڑے، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے. ہم دیکھیں تو صحیح ہماری لمیٹیشن کیا ہیں، اور اس میں اگر ہم خوش رہنا سیکھ لیں. بے شک زیادہ کے لیے کوشش کرنا چاہیے انسان کو، اس سے منع نہیں ہے. کسی انسان کی تنخواہ اگر فرض کریں 20,000 ہے
اور وہ 40,000 والی نوکری تلاش کرنا چاہتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے وسائل کو بڑھائے۔ آپ مہنگائی کو کنٹرول میں نہیں کر سکتے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے ہاتھ میں یہ ہے کہ آپ اپنی تنخواہ بڑھانے کی کوشش کریں۔ بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے بہتر اپرچونٹی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نوکری کر رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ اپنے وسائل میں اضافے کی کوشش کریں، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کو کسی نے منع نہیں کیا۔ لیکن جو اس وقت آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، زیادہ کے لیے بے شک آپ کوشش کرتے رہیں، لیکن جو آپ کو مل رہی ہے اس کو انجوائے کرنا سیکھیں۔ یہ جو خدا نے دیا ہے، ایسا نہ ہو اس میں بھی ہم جل کے کڑ کے زیادہ کی کوشش